اچھا ایک سوال یہ تو آیا تھا، ویسے یہ سوال تو اب ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے بولیں کہ یہ کون ہے بھائی، کیسے کیسے سوال کرتا ہے، لوگوں نے کیے ہیں. اسلام ہی کیوں سچا مذہب ہے؟ ایک سوال یہ آیا تھا. اب آپ کو تو پتہ ہے کہ کس طرف سے آیا ہوگا یہ سوال، تو اسی حساب سے جواب دیں. یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام ہی کیوں سچا مذہب ہے، باقی بھی تو ہو سکتے ہیں. دیکھیں کسی بھی نظریے کو سچا قرار دینے کے لیے اس دین کے اندر جو نظریات ہمیں پیش کیے گئے ہیں ہم اس کو دیکھیں گے نا. اور عقل کی بنیاد یہ پہلے میں بات کلیئر کر دوں کہ عقل سے ہر چیز تو ثابت نہیں ہو سکتی. بالکل، ایک حد ہے یہ آپ نے عقل کی، بتایا تھا. ہاں جی ایک حد ہے عقل کی، اس حد پر آ کر عقل جواب نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے، وہاں پر ہمیں پھر جو ہے وہ غیب پر ایمان لانا ہی ضروری ہوگا. بالکل. ٹھیک ہے نا. لیکن جہاں تک عقل استعمال کر سکتے ہیں وہاں تک اگر آپ عقل کو استعمال کریں گے تو آپ کو اسلام ہی سچا نظر آئے گا. اس کی میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ یہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں وہ ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل ہیں، ایک سے زیادہ خداؤں کی ترغیب بھی دیتے ہیں، ان کو مانتے بھی ہیں. ان کے یہاں پہ ایک سے زیادہ خدا پائے بھی جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. چاہے وہ کرسچینٹی ہو، اس میں آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اکثر شرک پہ ہی جو ہے نا بیس کرتے ہیں. یہودیت کا بھی ایسا ہی ہے. شرک پہ ہی بیس کرتے ہیں. اب آپ تھوڑا سا عقل کو وہ کریں کہ عقل جو ہے وہ اپنی استعمال کرنے کے بعد، کائنات کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہم خدا کے وجود کو تصور کرتے ہیں کہ بھئی خدا کا وجود ہے، ہمیں یقین حاصل ہوتا ہے اس پہ. خدا وہ ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ سپیریئر ہو. ایسا ہی ہے. اگر آپ ایک سے زیادہ خدا مانیں گے تو پھر جس خدا کو عقل نے ثابت کیا ہے وہ سب سے زیادہ سپیریئر کیسے ہوگا؟ پھر تو سارے برابر ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے. جب سارے برابر ہوں گے تو ایک دوسرے سے مقابلہ بھی ہوگا، اختلاف بھی ہوگا. ایک کبھی دوسرے پر حاوی آئے گا، دوسرا پہلے پر حاوی آئے گا. تو یہ جو تصور ہے نا شرک کا تصور، جس بھی مذہب کے اندر دیکھ لیں یہ پایا جاتا ہے، اس کو عقل تسلیم نہیں کرتی. صحیح. اور یہاں پہ توحید کا جو اصل پیغام ہے نا وہ اسلام دیتا ہے، جو عقل کے عین مطابق ہے کہ جب آپ نے ایک سپیریئر ذات کو مان لیا ہے، جس کو آپ موسٹ سپیریئر مانتے ہیں کہ اس سے زیادہ اعلیٰ درجے کی کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اس کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس ذات کے برابر، تو وہ تصور کون دے رہا ہے؟ اسلام دے رہا ہے. تو یہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اسلام کو سچا مانتے ہیں. صحیح. پھر اگر آپ دیکھیں تو جو معجزات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہر ہوئے ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے والی صحابہ کی عظیم جماعت تھی، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان معجزات کو تسلیم کیا، اور پھر ان سب نے جو ہے ہم تک یہ پیغام پہنچایا. بالکل. ایسے معجزات ایسی سند کے ساتھ اس طرح کی باتیں کسی اور دین میں آپ دکھا دیں، ایسا ہے ہی نہیں. ایسا ہے ہی نہیں. تو ہماری یہاں تک عقل، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو بھی معجزات ہیں وہ بھی قرآن سے ہمیں ثابت ہوتے ہیں. لیکن آپ اگر بائبل وغیرہ میں دیکھیں تو وہاں پر تبدیلیاں ہیں، وہاں پر جو ہے وہ ان کے نظریات کے اندر بگاڑ آپ کو نظر آئے گا. قرآن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ ان میں بھی ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی لیکن اختلاف تو ہے. صحیح بات تو خیر کہنے کا مقصد یہ کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ جو تمام انبیاء علیہم السلام کو بھی مانتا ہے، خدا کو بھی خدا کے درجے پہ مانتا ہے، نبیوں کو نبیوں کے درجے پہ مانتا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہماری عقل یہ فیصلہ کرے کہ اسلام سچا مذہب ہے اور خدا ایک ہی ہے، اور خدا ایک ہی ہے. اور یہ اسی ایک پہ خدا بات چل سکتی ہے. ہاں، اور یہ ایک خدا کا تصور کوئی اور مذہب نہیں دیتا. کہیں پہ آپ کو یہ ملے گا کہ خدا نے اپنے معاونین پیدا کیے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے معاونین نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا کرم فرمایا کہ ان کو کچھ ڈیوٹیاں دے دی ہیں، ورنہ اللہ ان کا محتاج نہیں ہے. لیکن دوسرے مذاہب یہ کہتے ہیں کہ خدا نے جو ان کو اپنا معاون بنایا، ان کو ڈیوٹی سپرد کر دی اور معاذ اللہ خود معطل ہو گیا. تو یہ ہمارا تصور نہیں. تو عقل ہمیں کہتی ہے، اس لیے ہم اسلام کو سب سے سچا مذہب مانتے ہیں. صحیح. سبحان اللہ.